نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے عیدین کے مسائل. اور عیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پر جو مدینہ کے لوگ تھے وہ 2 تہوار منایا کرتے تھے، اور ان 2 تہواروں میں وہ لوگ اکٹھے ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا کرتے اور میلے لگاتے اور تہوار اور خوشیاں مناتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تہواروں کو ختم کیا اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے 2 عیدین مقرر کی. 2 عیدیں جو مسلمان مناتے ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ. پہلی عید ہے عید الفطر جو رمضان المبارک کے مکمل ہونے کے بعد منائی جاتی ہے، اور دوسری ہے عید الاضحیٰ جو 10 ذو الحجہ کو قربانی کر کے جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، عید مناتے ہیں. پھر اب عید الفطر فرض کریں ہے اگر، تو عید الفطر پورا ماہ روزے رکھنے کے بعد پورا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارنے، اللہ کے حضور اپنی نمازیں اور عبادات پیش کرنے کے بعد عید الفطر منانے کا مقصد ہے کہ پورے مہینے کی عبادات کے بعد ہم شکرانے کے 2 نفل ادا کریں اور ہم اس شکر کا اظہار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے اس کی خوب اچھے طریقے سے عبادت کی اور ہم نے اس کے لیے وقت لگایا اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپایا. پھر دوسری ہے عید الاضحیٰ جس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ہر چیز کو حاضر کرنا مناسب سمجھا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قربانی دو تو انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کیا. تو ہم اسی کی یاد میں شکرانے کے طور پر قربانی کرتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عیدین کی تیاری کے لیے ہمیں کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب جایا جائے تو بہترین انداز میں غسل کیا جائے، مسواک کی جائے اور خوشبو لگا کے جایا جائے. اور یہ عیدین کے لیے بھی ہے اور جمعۃ المبارک کے لیے بھی ہے، کیونکہ جمعے والے دن بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور عید کا سماع ہوتا ہے. لیکن جمعے کو عید کا دن تو کہا گیا لیکن اس کو منانے کا نہیں کہا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعۃ المبارک کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا، لہٰذا جو شخص بھی جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ اسے لگائے اور مسواک بھی کرے. یعنی کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر جمعے کے لیے حکم دیا گیا تو عید کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر جب بھی عید کی نماز پڑھنے جائے تو اچھے طریقے سے غسل کر کے جانا چاہیے اور خوشبو لگانی چاہیے اور اچھے طریقے سے مسواک کرنی چاہیے. اگلی چیز ہے عید کے دن پہنا جانے والا لباس. تو عید کے روز بہترین لباس کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی سرخ چادر تھی جس میں دھاریاں تھیں اور وہ بہترین اور خوبصورت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت لباس پہن کر اہتمام کرتے اس بات کا کہ جو لباس انہوں نے زیبتن کیا وہ خوبصورت ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا بہترین لباس عید کے لیے منتخب کریں اور عید کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے ہم اچھے لباس میں اور اچھے طریقے سے تیار ہو کر جائیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید الفطر کی سنت یہ آتی ہے. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعدو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے یوم الفطر، عید کے دن، عید الفطر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے. حتی یاکل تمرات، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے، ویاکلہن بطرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھایا کرتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھائے بغیر عید الفطر کی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے. تو ہمیں بھی کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے. اور یہ عید الفطر کے لیے ہے، عید الاضحیٰ کے لیے نہیں ہے. عید الاضحیٰ کے لیے کیا حکم ہے؟
حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے، یعنی کہ عید الفطر کے لیے عید کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا یا کھجور کھانا مستحب ہے، اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھانا اور بغیر کھائے نماز کے لیے جانا پسندیدہ ہے۔ اگلی چیز ہے کہ نماز عید کہاں ادا کی جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید باقاعدہ کسی کھلی جگہ یا کھلے میدان میں پڑھایا کرتے تھے، اور احادیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے کھلے میدان میں۔ باقاعدہ احادیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید الی المصلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن عیدگاہ کی طرف جاتے یا کھلی جگہ میں جاتے۔ تو جتنی بھی صحیح احادیث ہیں ان میں مسجد کے اندر نماز عید ادا کرنا یا ان کا ذکر کسی صحیح احادیث سے نہیں ملتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر عیدگاہ میں نماز پڑھائی اور اس کو ادا کیا ایک کھلے میدان میں یا عیدگاہ میں جو مسجد نہیں تھی، اور وہیں پر پھر خواتین کے لیے بھی انتظام کیا گیا۔ اگلی حدیث حضرت ام عطیہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدین کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی کہ تمام کی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اس حدیث سے یہ چیز بہت صاف ہو گئی کہ خواتین کو عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے، اور اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر حیض والی عورتیں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام کی تمام عورتیں عیدگاہ میں آئیں اور وہ نماز والی جگہ سے سائڈ پہ ہو کر دعا میں شامل ہو سکیں، کیونکہ ایک اجتماعی موقع ہوتا ہے دعا میں شامل ہونے کے لیے۔ تو دعا میں شامل ہونے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کی جگہ پر سائڈ سے رہیں، اور وہ مسجد کے بجائے عید کی نماز باہر پڑھی جائے تاکہ خواتین بھی شامل ہو سکیں۔ اگلی حدیث ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانا کیسے چاہیے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے پیدل جاتے، کانا یخرج الی العید ماشیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے پیدل جاتے، ویرجع ماشیا، اور وہ پیدل ہی واپس آتے۔ ہاں، اگر یہ سچویشن ہو کہ عیدگاہ یا جہاں نماز پڑھی جانی ہے وہ آپ کے گھر سے کافی دور ہے، یا پھر جانے والے ضعیف ہیں اور ان کے لیے زیادہ چلنے میں دقت ہے، تو پھر وہ سواری پر جا سکتے ہیں، پھر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ایک جوان انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حتی الامکان عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جایا جائے۔ اچھا، یہاں جی جو بات ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کی اور باہر میدان میں، عام طور پر تو یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ نماز باہر ہی پڑھی جائے کسی میدان میں یا کسی کھلی جگہ پر، لیکن اگر کنڈیشن ایسی ہو کہ موسم خراب ہے یا بارش ہو رہی ہے یا مطلع برآلود ہے اور بارش ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے اتنی شریعت میں گنجائش موجود ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ میدان میں جا کر بارش کا اندیشہ ہو تو پھر مسجد میں یا اس کے متبادل کسی بھی جگہ پر عیدین کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب اگلی چیز ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے جب جانا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تو عیدین کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بکثرت تکبیرات کہنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عید کے دن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک جاتے ہوئے بھی تکبیرات کہتے اور پھر عیدگاہ میں بیٹھ کر بھی تکبیرات کہتے رہتے، اور کب تک، یہاں تک کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھتا تو تب وہ تکبیرات پڑھنا چھوڑتے۔ یعنی کہ مسلسل کوشش یہی کرنی ہے ہم نے کہ ہم مسلسل تکبیرات پڑھتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو تکبیرات ہیں یہ عید الفطر میں تو نماز والے دن تک، مطلب نماز کے وقت تک کہی جائیں گی، لیکن جب عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ میں عید الاضحیٰ کے وقت سے شروع ہو کر اور نماز کے بعد 3 دن جنہیں ہم ایام تشریق کہتے ہیں، ان تینوں دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ کہ عبداللہ بن عمر کا عمل ملتا ہے کہ وہ ایام تشریق میں اٹھتے بیٹھتے بستر پر، خیمے میں، مجلس میں یا چلتے پھرتے وہ کثرت سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی اس روش پہ ہی چلنا ہے اور تکبیرات کہنی ہے۔
اب جو تکبیرات کے الفاظ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی مرفوع حدیث ایسی کوئی ثابت نہیں ہے جس میں الفاظ ملتے ہوں، البتہ بہت سے صحابہ کرام ہیں جن سے مختلف الفاظ ملتے ہیں تکبیرات کے، تو ہم ان الفاظ کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام دعائیں جن میں اللہ اکبر کا لفظ آتا ہے، ہم ان دعاؤں کو بھی بطور تکبیرات پڑھ سکتے ہیں اور انہیں عمل میں لا سکتے ہیں۔ ایک تکبیرات کی دعا جو صحابہ سے ملتی ہے اس کے الفاظ آتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ملتی ہے جس میں الفاظ آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام دعائیں جن میں اللہ اکبر یا تکبیر کا لفظ ملے، ہم ان کا اہتمام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ جو مرضی دعا پڑھ لیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ تکبیر آنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ نماز عید کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب سورج مکمل طور پر نکل آئے اور سورج کی مکمل سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد جلد سے جلد نماز عید کو ادا کر لینا چاہیے، اور بلا وجہ نماز عید کو دیر کرنا اور اس میں دیر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن بصر کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ جب عید کے لیے روانہ ہوئے تو امام لیٹ ہو گیا، تو انہوں نے اس بات پر پھر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو اس وقت تک نماز پڑھ کر بھی فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اور جو راوی ہیں جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اشراق کا وقت تھا، یعنی جیسے ہی سورج طلوع ہو اور سورج مکمل طور پر طلوع ہو جائے تو فوراً سے ہی نماز عید ادا کر لینی چاہیے۔ البتہ جو عید الفطر ہے اس کے بارے میں گنجائش بنتی ہے، کیونکہ حضرت ابو حویرث کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ لکھ کر ہدایت فرمائی کہ عید الاضحیٰ کو جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو، اور لوگوں کو خطبہ میں نیکی کی نصیحت کرو، یعنی کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو۔ اب جب نماز کھلے میدان میں ادا کی جائے گی تو نماز کو کھلے میدان میں ادا کرنے کے لیے سترے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ سترہ کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز جو نمازی اپنے سامنے رکھتا ہے، چاہے وہ لکڑی ہو یا بھالا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز، تاکہ آگے سے سامنے سے گزرنے والوں کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو جب کھلے میدان میں نماز عید ادا کی جائے گی تو پھر وہ سترہ صرف اور صرف امام کے سامنے رکھا جائے گا، جبکہ باقیوں کے سامنے نہیں رکھا جائے گا۔ امام کا سترہ ہی تمام لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز عید کی رکعت کتنی ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس کی نماز کی 2 رکعت ہوں گی۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ ہو صلاۃ الاضحیٰ رکعتان، 2 رکعت ہیں، وہ صلاۃ الفطر رکعتان، اور صلاۃ الفطر یعنی عید الفطر کی نماز کی بھی 2 رکعتیں ہیں، وہ صلاۃ المسافر رکعتان، اور مسافر کی نماز کی بھی 2 رکعتیں ہیں، وہ صلاۃ الجمعہ رکعتان، اور جمعے کی نماز کی بھی 2 رکعت ہیں۔ اور ان کے بارے میں وضاحت آئی کہ یہ مکمل نماز ہے، یہ کم نماز نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز 2 رکعت مقرر فرمائی۔ لیکن نماز عید کے لیے نہ تو اذان کہی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی۔ اذان اور اقامت جو ہے وہ فرض نماز کے لیے ہے، اور باقی تمام نمازوں کے لیے نہ ہی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی، یعنی کہ عیدین کی نماز کے لیے نہ اذان ہوگی اور نہ اقامت ہوگی، لیکن عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے، اور جو خطبہ دیا جائے گا اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے گی، انہیں نصیحت کی باتیں بتائی جائیں گی، اور یہ نماز اور خطبہ دونوں نماز عیدین کا حصہ ہیں۔ اگر ایک بندہ اس نے نماز پڑھی اور خطبہ نہیں سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ادھورا کام کیا، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ نماز عید کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد خطبہ بھی سنا جائے۔ لیکن یہ جو خطبہ ہے یہ 2 نفل یعنی نماز عید ادا کرنے کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ نماز عید سے پہلے ادا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے۔ اب عیدین کی نماز میں فرق کیا ہے؟ عیدین کی نماز ویسے ہی ہے جیسی 2 رکعت ہم لوگ
پڑھتے ہیں نارمل روٹین میں، لیکن اس میں کچھ تکبیرات اضافی ہیں کہ جب ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے اور ہم نے نماز اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دی اور اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھی یا دعائے استفتاح پڑھی اور ہم قرات شروع کرتے ہیں، لیکن قرات شروع کرنے سے پہلے سورہ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تکبیرات پڑھنی ہیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اور صحیح حدیث میں جو تکبیرات کی تعداد ہے وہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات جو ہے وہ مسنون ہیں اور یہی سنت سے ثابت ہیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز عیدین میں ہماری 12 تکبیرات بنیں گی اور یہی 12 تکبیرات نماز عید میں اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ وہی طریقہ ہے 2 رکعت ادا کرنے کا جو ہم نارمل نماز میں ادا کرتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھی جائے گی۔ دوسری چیز یہ کہ جب تکبیرات کہی جائیں گی تو ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے تکبیر کے دوران۔ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ حسن درسی کی روایت ہے، یعنی کہ آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کا عمل یہی ہے کہ جب اضافی تکبیرات پڑھی جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا اور دوبارہ سے باندھا جائے گا۔ تکبیرات مکمل کرنے کے بعد جو قرات ہے سورہ الفاتحہ پڑھی جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے اور دوسری جو رکعت ہے اس میں سورہ الغاشیہ پڑھتے، یہی مسنون ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اگلی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن عید کے علاوہ عیدگاہ میں پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز ثابت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز جب گھر سے نکلے 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی نماز عید ادا فرمائی، اور اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اور نماز عید جب ہو جائے تو اس کے بعد ملنا کیسے ہے؟ ظاہر ہے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن جو لوگ عیدگاہ میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو جو آپ کے اپنے گھر کے افراد ہیں انہیں بھی باقاعدہ طور پر عید ملنا، کہیں کوئی یہ چیز ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کو صرف وہ دعا یاد کرنی ہے جو دعا کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں، جو صحابہ کے عمل سے ملتے ہیں کہ جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے عید کے روز تو وہ کیا کرتے، ایک دوسرے کو دعا دیتے، تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ آپ سے اور ہم سے اور آپ سے اس کو قبول کرے، یعنی کہ جو ہم نے رمضان میں عبادات کی، جو ہم نے قربانی کرنی ہے، تو جو کام ہم نے عیدین میں کرنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے اور ہم سے ان عیدین کی جو عبادات ہیں انہیں قبول کرے۔ آخری اور آج کا جو لاسٹ مسئلہ ہے وہ ہے عیدگاہ جانے اور آنے کے لیے راستے کو بدلنا مسنون ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے عید کی نماز کے لیے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کے لیے راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ راستہ بدل کر آئیں اور جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر بھی عمل ہو جائے اور ہمیں سنت پہ عمل کا اجر الگ سے مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔